السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ مشکل فیصلے کرنے کے ساتھ ساتھ نواز شریف نے اعلان جنگ کر دیا ہے۔ جیلوں کی صفائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ صفحہ اس طرف سے اس طرف ایک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ دھرنا، جس کا ابھی باضابطہ اعلان عمران خان نے نہیں کیا، اگر وہ ناکام ہوتا ہے، یعنی دھرنا یا 25 کا اسلام آباد کا وینچر، جس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی سیاست کا سب سے بڑا ایڈونچر ہے، وہ ناکام ہوتا ہے، تو پھر عمران خان صاحب کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ ان کو ایک آپشن کھلی دے دی گئی ہے کہ بھئی آپ یہ کر سکتے ہیں تو آپ کی سیاست بچ سکتی ہے۔ مگر عمران خان صاحب پاکستان کی حکومت کو گرانے کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن کی حکومت کے بھی پیچھے پڑ گئے ہیں، اور امریکہ میں ان کی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے عمران خان صاحب نے باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا معاملہ، ان سب سے بڑا معاملہ ہے پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی آئین کی پاسداری کا، پاکستان کے آئین کو توڑنے کی دعوت دینے والے پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہیں، ہمیشہ رہے ہیں اور اب بھی ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پر کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ مشرف صاحب کو سزا سنائی گئی تھی، لیکن عمل درآمد نہیں ہوا، اور وہ بھی مشرف صاحب کو تنہا سزا سنائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے پھر آئین توڑنے کی جو باتیں کرتے ہیں، آئین توڑنے کی جو دعوتیں دیتے ہیں، وہ باز نہیں آتے۔ تو میں آغاز اسی سے کروں گا کہ پاکستان میں جیسا تیسا لولا لنگڑا جمہوری سسٹم ہے، لیکن آئین مکمل ہے پاکستان کے پاس، دستور، متفقہ دستور ہے پاکستان کے پاس، جس کے تحت چلنے کے بعد پاکستان جو ہے وہ محفوظ رہا ہے۔ پاکستان کا اس سے پہلے پاکستان ایک بار ٹوٹ چکا ہوا ہے، لہٰذا پاکستان کے قائم رہنے کی اگر کوئی ضمانت ہے تو وہ ہے 1973 کا آئین، وہ ہے پارلیمانی جمہوری نظام، کیونکہ پاکستان کو سرزمین بے آئین تھا پاکستان، یا جب روزانہ کی بنیادوں پر آئین توڑے جاتے تھے کہ ایک بیوروکریٹ، ایک آمر، جب کوئی آیا اس نے آ کر آئین کو ایسے پھینک دیا جیسے کوئی بندہ اپنی گندی بنین بھی نہیں پھینکتا، ایسے آئین کو اٹھا کر پھینک دیتے تھے، مطلب پتہ نہیں کیا سمجھتے تھے آئین کو۔ تو اس کا خمیازہ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان 1971 میں 2 لخت ہو گیا۔ پھر 1973 کے بعد پاکستان کا آئین بنا، وہ توڑا گیا، اپنا ضیاء الحق نے توڑا وہ آئین، اس کو آئین کو کہہ دیا کہ جی چند صفحوں کی کاپی ہے، اور اس کو میں کبھی بھی پھاڑ کر پھینک سکتا ہوں، لیکن نہیں پھینک سکے۔ 11 سالہ آمریت کے بعد لوگوں نے آئین واپس لیا، ضیاء الحق کے تمام تر غلاظتوں کے جو انہوں نے آئین میں ڈالی تھی، آہستہ آہستہ کر کے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی۔ پھر مشرف آیا، مشرف نے آئین کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور مشرف کے بعد 10 سال 9 سال مشرف کی آمریت کے بعد پھر پاکستانی قوم نے آئین واپس لی، آئین کی بالادستی لی، اور پھر اس آئین کو اپنی اصل شکل میں بحال کر کے آئین توڑنے کی دعوت دینے، آئین توڑنے کے لیے اکسانے، مدد کرنے، تحفظ فراہم کرنے والوں کے لیے سزا مقرر کر دی آئین نے۔ تو لیکن آئین میں اس جرم کی سزا ابھی تک صرف پرویز مشرف کو سنائی گئی، اور عمل درآمد اس پر بھی نہیں ہوا، باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور نشان عبرت بنے ہوئے ہیں۔ صحت تندرستی، اللہ ان کو زندگی دے، دشمن مرے تا خوش نہ تھی بھی سجنا بھی مر جانا۔ تو اسی بنیاد پر کہ ہمیں یہ اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ وہ بیمار ہیں، وہ علیل ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ایک وقت یہ تھا کہ وہ مکے لہراتے تھے اسلام آباد میں کہ دیکھا میری طاقت، اور وہ طاقت بتا رہے تھے، کراچی میں لاشیں گرانے کو اپنی طاقت کہہ رہے تھے۔ تو جو مشرف کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے تھے، آج وہ دیکھ لیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں، کدھر ہیں۔ پرویز الہی صاحب کا حال دیکھ لیں، اور بھی بہت ہیں، تو میں نام نہیں لیتا، لیکن مشرف کو تنہا اکیلے سزا ملی، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے ساتھ دیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ لہٰذا جو آئین توڑنے کی دعوت دیتے ہیں، اکساتے ہیں، ان کے خلاف اگر کبھی کوئی کارروائی ہوگی تو پھر یہ ریت بھی ختم ہوگی۔ یہ بات میں اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ ایک صحافی ہیں کامران خان صاحب، اور واقعی صحافی ہیں، کامران خان صاحب کوئی پیراشوٹر نہیں ہیں، انہوں نے ان کی طویل صحافت ہے، اور بڑے نامور صحافی ہیں، بہت کچھ ان کے ہے اس میں ریکارڈ پر، ان کے پورٹ فولیو پر بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ ایسا بھی ہے جس کے لیے وہ مشکوک بھی کہے جاتے ہیں، لیکن بہرحال صحافی ہیں، جو صحافی ہوتے ہیں وہ والے صحافی ہیں۔ وہ مسلسل پاکستان کے موجودہ آئینی بندوبست کے خلاف پاکستان کی فوج کو اکسا رہے ہیں، مسلسل اکسا رہے ہیں، نام لے کر اکسا رہے ہیں، تصویریں لگا کر اکسا رہے ہیں، ویڈیو شیئر کر کے اکسا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا
کہ ان کا کیا ہوگا، کوئی ان کے خلاف کارروائی کرے گا کہ نہیں کرے گا، آئین کو پتہ ہے، آئین میں موجود ہے کہ یہ کیسے اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اب کامران خان صاحب نے کل جو کیا وہ ذرا میں سن لیجئے جی، اس کے بعد میں اپنے باقی معاملات پر آتا ہوں، کیونکہ نواز شریف صاحب نے آستینیں چڑھا لی ہیں، کس لی ہیں، وہ اپنا کمر کس لی ہے، سندھی میں ہم کہتے ہیں سندرو بدی چھڑیو تس، تو کمر کسنا سندرو بدن ایک ہی بات ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے پونچے اوپر کر لیے ہیں، آستینیں چڑھا لی ہیں۔ اب وہ میں نے آپ کو کل کے ولاگ میں کہا تھا نا، کومبو، آصف زرداری اور نواز شریف کا کومبو، اور ان کے ریکارڈ پہ بہت کچھ ہے، تو اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ لیکن پہلے یہ جو کامران خان صاحب جو ہیں، یہ ایک ٹی وی چینل کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹی وی چینل چلا رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے، کر کیا رہے ہیں بھائی؟ رائے عامہ کیا بنایا جاتا ہے؟ آپ حکومت پہ ہزار تنقید کریں، حکومت آئی ہے، آتے ہی مہنگائی کر دی، آپ کہیں جی بھلے بھلے، آپ کی مرضی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، اور ہم آپ کو کہیں گے بالکل بسم اللہ جی، آپ کا حق ہے، یہ مرضی نہیں، آپ کا رائٹ ہے، آپ کہتے ہیں نہیں کہتے۔ لیکن آپ پاکستان کے آئین توڑنے کے لیے کسی کو دعوت نہیں دے سکتے، اور وہ بھی تصویر لگا کر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو۔ لکھ رہے ہیں جی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، پاکستان تباہ کن صورتحال سے دوچار ہے، معیشت نزاع کے عالم میں ہے، ملک دیوالیہ ہونے والا ہے، بدقسمتی سے ایک دوسرے کے خون کی پیاسی، سر تک کرپشن میں ڈوبی سیاسی لیڈرشپ بے پرواہ ہے۔ جنرل صاحب، آپ کے پاس حالات سدھارنے کی سکت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہنا جرم ہے۔ کیا کریں جی جنرل صاحب؟ سوال ہے، جنرل صاحب کیا کریں؟ جنرل صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں پاکستان کے فوج کے ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر کہ ہمیں مت دھکیلیں، کوئی میڈیا پرسن، کوئی اینکر پرسن، کوئی سیاستدان ہمیں مت کہے، ہمیں دعوت مت دے سیاست میں آنے کی۔ سیاستدان تو چپ ہو گئے۔ شیخ رشید صاحب روزانہ کہتے تھے کہ جی فوج انتخابات دلوائے، فوج انتخابات دلوائے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا، فواد چودھری صاحب نے بھی کہا کھڑے ہو کر کہ چوکیدار ہمیں انتخابات دلوائے۔ ان کو کہا گیا کہ چپ کر جائیں، انہوں نے چپ کر دے، وہ چپ کر گئے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فوج جنرل صاحب آپ کے پاس حالات سدھارنے کی سکت ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھنا جرم ہے۔ کیا کریں؟ وہ حکومت کو گھر بھیج دیں؟ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اس سے پہلے انہوں نے مطالبہ کیا تھا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی۔ بھائی آئین کے اندر جو کچھ ہے جنرل صاحب نے وہی کرنا ہے۔ آئین کے اندر یہ ہے کہ جنرل صاحب کا کام ہے کہ پاکستان کی سرحدوں کا دفاع کرنا، پاکستان کے اندر کوئی غیر یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، کوئی انتشار کی صورت، انارکی کی صورت پیدا ہوتی ہے، حکومت دعوت نہیں دے گی، حکومت کہے گی کہ جناب یہاں پر مدد کے لیے بلائے گی کہ جی ہمیں یہاں سویلین انتظامیہ کی مدد درکار ہے، سیلاب ہے، زلزلہ ہے، آگ ہے، طوفان ہے، بارشیں ہیں، وہاں پر فوج کا کام ہے، وہ آئے گی۔ خود سے کیسے کر سکتے ہیں یہ؟ کیا کامران خان صاحب ذرا بتا دیں ان کو کہ آئین کے اندر ایسا کون سی پروویژن ہے، ایسا کون سا آرٹیکل ہے، ایسا کون سا راستہ ہے جس راستے کے تحت جنرل صاحب جو ہیں وہ یہ جو جن کو آپ کرپٹ سیاستدان کہہ رہے ہیں، کرپٹ قیادت کہہ رہے ہیں، کرپٹ سیاسی لیڈرشپ جن کو کہہ رہے ہیں، جو آپ کے خیال میں بے پرواہ بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے تو عمران خان صاحب کتنے گن گائے۔ کیا کریں گے جنرل صاحب اس کرپٹ قیادت کے لیے؟ کہ جنرل صاحب عدالت تو نہیں ہے، جنرل صاحب سپریم کورٹ تو نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری فوج جو اپنی مسلسل اور چیخ کر، جس کو کہتے ہیں چیخ کر کہہ رہی کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے، کبھی تھا اب نہیں ہے، اب ہمیں مت گھسیٹیں۔ یہ گھسیٹنے والے کا علاج کیا ہے؟ آئین میں موجود ہے علاج، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آج ذرا میں ایک بار پھر کامران خان صاحب کو یاد کر لوں، اور کامران خان صاحب جو کر رہے ہیں وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے۔ اب پتہ نہیں اب اس پہ لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے، میں اس بات پر نہیں ہوں، لیکن کم از کم اکسانا، دعوت دینا سیاست میں مداخلت کی حکومت کے خلاف، ظاہر کیا مطلب کوئی کیا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں مطلب آرمی چیف صاحب معیشت کے لیے؟ کیا مطلب عمران خان صاحب کو جتنی سپورٹ ملی تھی اداروں سے، ٹھیک کر لی انہوں نے معیشت۔ وہ بھائی سیاستدانوں کو سیاست کرنے دیں، سیاستدانوں کو سیاسی استحکام لانے دیں، سیاسی استحکام کے بعد معیشت ٹھیک ہوتی ہے۔ سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معیشت ٹھیک نہیں ہوگی۔ ایک سادہ اصول ہے۔ یہ خواہشیں آپ لگے رکھ روزانہ جو ایک دور میں کامران خان صاحب روزانہ یہی دعوتیں دیا کرتے تھے ٹی وی پر بیٹھ کر،
روزانہ کی بنیاد پر. اور عمران خان کے خلاف تو آج کل لوگ ان کی وہ ویڈیوز بھی شیئر کر رہے ہیں جس میں عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے متعلق انہوں نے پتہ نہیں کیا 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 ہوا تھا، کیا کیا کہا ہوا تھا جب یہ جیو میں ہوا کرتے تھے. تو خیر اب میں آتا ہوں اپنے سیاسی معاملات پر. ایک ذرا معاملہ تھا، سنگین تھا، اسی وجہ سے میں نے اس کا ذکر کیا. اب جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے پاس آپشنز کیا ہیں اس پر میں بعد میں آؤں گا. نواز شریف صاحب وہ مسلسل پاکستان کی سیاسی صورتحال ظاہر ان تو ہے، اب ان کی حکومت ہے بھائی، ان کے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے بھتیجے وزیر اعظم ہیں، بھتیجے وزیر اعلیٰ ہیں، اور پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں، پاکستان کے وفاق میں ان کی حکومت ہے. وفاق میں اتحادی ہے، پنجاب میں تو اتحادی والا بھی معاملہ اتنا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے پاس ٹوٹل 7 MPs ہیں، تو پریکٹیکلی تو ان کی اپنی حکومت ہے پنجاب میں بھی. اور اگر یہ بچ جاتی ہے، اور لگ نہیں رہا کہ کوئی حمزہ شہباز کی حکومت کو کوئی بہت بڑا خطرہ ہے. میں نے گزارش کی تھی کئی بار کہ پرویز الہی صاحب ضمانت ہے حمزہ شہباز کی حکومت کی. پرویز الہی صاحب گورنر بنیں گے، قائم مقام گورنر، تو حمزہ شہباز کو کہیں گے کہ جی حلف لیں. اگر قائم مقام گورنر بنیں گے تو اسپیکری جائے گی، لہٰذا وہ نہ گورنر بن رہے ہیں، نہ حمزہ شہباز کی حکومت جانے کا کوئی امکان ہے. وہ اپنی اسپیکری بچانے کے چکر میں پڑے ہوئے. تو پنجاب میں بھی پریکٹیکلی ان کی حکومت ہے اور مکمل ان کی حکومت ہے. ابھی تک تو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز ہیں، باقی کابینہ شابینہ بنی نہیں، جو 1 جون کے بعد بنے گی، 2-4 دن کی بات ہے. تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ حالات میں سارے معاملات جو ان کی اپنی شرط و شرائط تھیں وہ سامنے رکھ کر آصف زرداری، نواز شریف، مولانا فضل الرحمان مسلسل مشاورت میں تھے. اور فائنلی جب انہوں نے فیصلہ کر لیا، جو کہ فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا، لیکن حالات کہ اب اس معاملے کو آگے لے کر کیسے جانا ہے، یہ جب طے ہو گیا تو اس کے بعد فائنلی نواز شریف صاحب نے، وہ جو میں نے آپ کو کل کے ویلاگ میں بتایا تھا نا کہ چابی دے دی ہے بھائی، چابی پکڑا دی کہ جی یہ لو چلا کر دکھاؤ نا پھر کنگال معیشت کو، چلا کے دکھاؤ کھٹارا گاڑی جو آپ نے کھٹارا کر کے آپ کے لاڈلے نے عمران خان نے ہمیں دے دی ہے. تو وہ اب آپ کہہ رہے ہو کہ گاڑی ٹھیک کر کے پھر ہم چابی آپ کے حوالے کریں تاکہ آپ کسی کو بھی دے دیں، تو یہ ممکن نہیں. چابی کون سی ہے؟ الیکشن ہوگی کہ جی آپ بجٹ پیش کریں، بجٹ پیش کرنے کے بعد آپ انتخابات کی طرف چلے جائیں. یہ ان کو ذرا کہا جا رہا تھا اشارے کنایوں میں، پیغامات کے ذریعے. تو سیاستدانوں نے کہا نہیں، یہ جو اتحادی ہے انہوں نے کہا نہیں، ہم نے چلانا ہے. جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے چلانا ہے، مشکل فیصلے کرنے، ہر مشکل حالات کا سامنا کرنا ہے ہم نے، اور جس کو جو ذمہ داری دیں گے آئین کے تحت وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گا. تو یہ فیصلہ جب ہوا تو اس کے بعد کل نواز شریف صاحب نے ایک میٹنگ کی تھی اپنی جماعت کی، اور اس میٹنگ میں انہوں نے تمام سب کو ٹاسک دے دیے تھے. شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا، رانا ثناءاللہ کو بھی دے دیا ٹاسک. بھائی رانا ثناءاللہ کو ٹاسک دے دیا. وہ مشکل ٹاسک رانا کے لیے نہیں ہے، وہ مشکل ٹاسک میرا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے ہے. تو نواز شریف صاحب اب سامنے کھل کر آ گئے ہیں اور مشکل فیصلے، پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھانا، ڈیزل کی اپنا وہ بجلی کی قیمتیں، یہ سارے فیصلے، عوام کے اوپر بوجھ ڈالنا، یہ والے مشکل فیصلے تھے نا کہ ہم نے نہیں کرنے، لیکن وہ کرنے پڑیں گے کیونکہ اب وہ حکومت چلانی ہے. ملک کی معیشت کو IMF سے کچھ لینا ہے اور اس کے بعد باقی دنیا کے ساتھ انگیج کرنا ہے اپنے آپ کو، پاکستان کو معاشی حوالے سے. تو پھر یہ کرنا پڑے گا. تو کرنے جا رہے ہیں، کریں گے. اس کا اور اس کے اثرات اگر غریب طبقے تک جانے کے بعد غریبوں کا کہ کوئی وہ کیا ہوتا ہے نہیں خبر لیں گے اور ان کا کوئی ازالہ نہیں کریں گے تو پھر یہ حکومت اس کا بھی کباڑہ ہو جائے گا. لیکن بہرحال وہ جو مشکل فیصلے معاشی اور سیاسی حوالے سے، وہ فیصلے لینے کا جب طے کر لیا گیا کہ جی ہم نے یہ کام کرنے ہیں، عمل درآمد کرنا ہے اس پر، جو فیصلے پہلے سے ان کے پاس تھے، تو اس کے بعد نواز شریف صاحب نے کھل کے کہہ دیا ہوا ہے کہ جی اب عمران خان کا بندوبست کرنا ہے. سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری نے، پیپلز پارٹی کی CEC کی میٹنگ ہوئی تھی حکومت بننے کے بعد، اس میں مطالبہ اس کے ذریعے CEC کے قرارداد کے ذریعے انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو آئین توڑا گیا ہے، آئین کے خلاف جو کچھ کیا گیا ہے 3 اپریل کو 9 اپریل کو، اس پر پارلیمانی کمیشن بنایا جائے، تحقیقات کی جائے، اور جس نے بھی کوئی جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا ہونی چاہیے. نواز شریف صاحب 2 قدم آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کچھ اس کمیشن کے علاوہ بھی وہ جنہوں نے جو کچھ کیا تھا ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کا اعلان کر چکے ہیں. انہوں نے کل اعلان کر دیا ہے. کل نواز شریف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے اور بڑا وہ کیا ہوتا ہے اعلان ہے، پورا کھلا اعلان ہے. وہ کہتے ہیں عوام کو ان فتنہ پرور شرپسند جتھوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا جو پہلے ہی ان پر غربت، مہنگائی اور بے روزگاری کے پہاڑ گرا چکے ہیں.
ایسے تخریب کاروں کا کلا کما کیے بغیر پاکستان اپنی حقیقی منزل نہیں پا سکتا۔ ہمیں بحیثیت قوم ان شرپسندوں کا راستہ روکنا ہوگا۔ یہ ہے وہ خوف جس پر عمران خان نے کل کہا تھا، پرسوں، کہ فوج نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، تو اب نیوٹرل ہی رہے فوج، کیونکہ اگلا ٹارگٹ، اگلا ٹاسک جو ملنا ہے عمران خان صاحب کو روکنے کا، وہ وزیر اعظم آئینی اختیار استعمال کر کے فوج کو دے سکتے ہیں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ کیا ہوگا میں بتاتا ہوں، لیکن جو نواز شریف صاحب نے جو بات کی ہے بحیثیت قوم، ہمیں اب یہ نواز شریف صاحب کی نظر میں فتنہ کون ہے؟ عمران خان کے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کو فتنے کے نام سے یاد کر رہے ہیں، یا عمران خان صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے بھی کئی بار کہا کہ یہ جو کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں اس سے فتنہ پھوٹے گا۔ فتنے کے مطلب لوگوں کو یہ کہنا کہ جی لوگوں کے گھروں پر جا کر احتجاج کریں، وہ منحرف ارکان، وہ غدار ہیں، ان کا راستہ روکے، ان کے بچوں کی شادیاں ہونے مت دیں، ان کے بچوں کو اسکولوں میں مت جانے دیں، یہی عمران خان صاحب کہتے رہے نا۔ یا پھر ان کے بچوں کی بیویاں ان کو کہیں گی کہ جی تمہارے باپ غدار تھے، یعنی یہ پورا، اور پھر یہ کہ جی آپ کی فیملیز بھی میرے ساتھ دھرنے میں آ رہی ہیں، فتنہ گہرا تقسیم۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو اس فتنے کا کلا کما کر کیے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ گویا وہ طے کر چکے ہوئے ہیں نواز شریف صاحب کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سختی سے، اگر وہ پرامن ہے، ظاہر فتنہ، اگر وہ جو کل فیصلہ بھی ہوا تھا کہ اگر انہوں نے کسی قسم کا فتنہ برپا کیا تو پھر اس کا بندوبست کیا جائے گا۔ اب بندوبست کیا ہے جی؟ بندوبست یہ ہے کہ 2014 میں عمران خان صاحب نے جب لانگ مارچ کیا تھا، اسلام آباد کی طرف بڑھے تھے، تو ان کو سہولت کاری فراہم کی گئی تھی ہر طرف سے۔ اب کیا ہے، اب آج کے جو حکمران ہیں اتحادی، انہوں نے طاقتوروں کو کہہ دیا ہے کہ بھئی اس کو آپ نے خود روکنا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں چلے تو ہم ملک کو صحیح سمت میں ڈال دیں گے، آپ اپنا کام کریں، جو ہم کہیں آپ وہ کریں، آپ یعنی آئین کے اندر، یہ نہیں ہے کہ لہٰذا آپ، یہ عمران خان ہے، یہ آئے گا ہم اس سے نبڑ لیں گے، لیکن کل کو کوئی یہ مت آ کر کہے کہ جی ہمارے لوگ ہیں، اپنے لوگ ہیں، اپنے لوگوں کے اوپر ہم کچھ نہیں کریں گے، نہیں، پھر آئین اور قانون جو کہے گا آپ نے وہ کرنا ہے۔ یہ شرط شرائط تھیں جس کے اوپر میں نے گزارش کی کہ صفحہ دوسری طرف جو عمران خان کے ساتھ ایک سال پہلے صفحہ ایک تھا، 1.5 سال پہلے، وہ اب دوسری طرف آئین کی وجہ سے ایک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ بات جو زیادہ تر اطلاعاتیں مان لی گئی ہیں کہ ٹھیک ہے جی حکومت کا کام ہے، حکومت نے جو کرنا ہے کرے، ہمیں جو حکومت بطور حکومت آئینی ذمہ داری ہمیں جو دے گی وہ ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو آئین ہمیں کہتا ہے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ہوگا یہ کہ عمران خان صاحب کل بہت ہی چھوٹے منہ سے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی ہم قیام کریں گے سری نگر ہائی وے پر، کوئی دبنگ اسٹائل نہیں تھا، ہمیں روکا گیا تو ہم یہ کر لیں گے، ہم ایسا کر دیں گے، ویسا کچھ نہیں، ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، 700 افراد جو ہیں وہ ہمارے، ان کی فہرستیں بنی ہوئی ہیں، ہمیں گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، وہی اسٹائل دیکھیں جی، یہ اگر پولیس روکے گی تو ہم انقلاب کیسے لے کر آئیں گے، یہ دیکھیں جی میرا بھائی گندا ہو رہا ہے، دھوپ میں خراب ہو رہا ہے، گندا نہیں دھوپ میں خراب ہو رہا ہے، یہ 2014 والی باتیں۔ تو اسی اسٹائل میں کوئی وہ لڑنا مارنا گرا دو جلا دو والی بات نہیں۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں میرے گھر کے سامنے کوئی گاڑیاں، سرکاری نمبر پلیٹ کی گاڑیاں، اور ان میں کوئی سادہ کپڑے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہوں گے، حکومتیں کیا کرتی ہیں گرفتاری کا، لیکن وہ نہیں ہے اب وہ مار دھاڑ سلطان رائی اسٹائل، مولا جٹ اسٹائل، وہ نہیں ہے اب وہ نوری نت اور یہ وہ ایسی کوئی گھمسان کی جنگ، وہ گنڈا سے، اور وہ ایسا کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اب وہ ہلکے سے اسٹائل میں ٹھنڈے ٹھار پریس کانفرنس آپ کو سنائی دے رہی ہے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم جی قیام کریں گے۔ اب وہ قیام جو ہوگا، اگر وہ سری نگر ہائی وے سے وہ جائے گا ڈی چوک کی طرف، ریڈ زون کی طرف، تو پھر چودھری نثار وزیر داخلہ نہیں ہے۔ بدقسمتی عمران خان صاحب کی، وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ ہیں، اور پھر ایڈوانس میں کہہ دیا گیا ہے کہ جی اگر وہ ادھر آیا تو روکنا آپ نے ہے، کہیں گے ہم آپ کو آرڈر دیں گے، تحریری آرڈر دیں گے، ہم آپ کو طلب کریں گے تحریری طور پر کہ جی اس کو روکنا ہے، پھر روکنا ہے آپ نے۔ وہ کیا ہوگا، وہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہے
فوج کو، پیراملٹری فورسز کو طلب کرنے کا کہ جی یہ سول یہاں پر امن و امان کی صورتحال ہو رہی ہے پیدا، لہٰذا، اور دوسرا یہ کہ یہ سفارت خانے ہیں، پارلیمنٹ ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر ہے کہ آپ یہاں نہیں آ سکتے، اس آرڈر پر عمل درآمد کروانے کے لیے ٹھیک اسی طرح جیسے 9 اپریل کو آپ لوگوں نے ذرا 2-4 گاڑیاں بھیجی تھیں سڑک پر شارع دستور پر، تو اسی طرح آپ لوگوں نے ان کے آگے آ کر ان کو کہنا ہے کہ جی پیچھے جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 کے دھرنے میں کیا ہوا تھا، پی ٹی وی میں گھس گئے تھے، جس کی وہ آڈیو بڑی مشہور آڈیو ہے صدر عارف علوی کی اور عمران خان کی۔ بھائی صاحب وہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی وی میں داخل ہو گئے ہیں بھائی صاحب، اور ہم نے ان کو کہہ دیا، تو آگے سے وہ عمران خان صاحب بڑی سی گالی دے کے تھے، اچھا ہوا، انگریزی میں کہتے ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے، تو وہ جی بھائی جان باقی میں بات کر لیتا ہوں بھائی جان، اس طرح کی باتیں کر کے وہ اگر وہ اس آڈیو کی بنیاد پہ اگر پی ٹی وی حملہ کیس کا فیصلہ ہوتا تو سزا ہو چکی تھی، لیکن کیونکہ لاڈلے تھے، پھر عمران خان صاحب کو جائے بغیر بریت مل گئی۔ کمال ہے نا، ویسے شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جی انہوں نے اپنے تفتیشی تبدیل کر دی ہیں، بھائی عمران خان صاحب تو گئے ہی نہیں، مفرور تھے، عدالت گئے ہی نہیں اور پھر بری بھی ہو گئے، پر ایسا کمال قسم کا انصاف۔ تو بہرحال تو وہ جو حملہ کیس میں پی ٹی وی جو تھا، پی ٹی وی میں جب یہ داخل ہوئے تھے تو اس وقت ایک کرنل صاحب تھے یا میجر صاحب تھے، ڈنڈی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، وہ داخل ہوئے پی ٹی وی میں اور کہا یہ آپ غلط جگہ آ گئے، آپ یہاں سے نکلیں، سلوٹ کرتے ہوئے نکل گئے، سلوٹ مارتے ہوئے، جنہوں نے ایس پی جنیجو کو فٹ بال بنا دیا تھا شارع دستور پر، اور کئی ماہ وہ ہاسپٹل میں رہا تھا کیونکہ ان کو ہیڈ انجریز آئی تھی بہت شدید۔ تو وہ والے لوگوں کے سامنے ان کو کہا گیا کہ جی پھر آپ لوگوں نے ان کو نبڑنا ہوگا، اگر یہ آگے آئیں گے پولیس نہیں ہوگی، پولیس کو انہوں نے مارنا ہے، پولیس کو انہوں نے کٹ لگانی ہے، پھر ملٹری ہوگی یا پیراملٹری فورسز ہوں گی۔ یہ چیز جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بحیثیت قوم ان شرپرستوں کا راستہ ہمیں روکنا ہوگا اگر ہمیں حقیقی منزل کی طرف جانا ہے، تو اس کا بندوبست یعنی پہلے سے ایڈوانس میں کرنے کے بعد نواز شریف صاحب، ورنہ نواز شریف صاحب بہت ہی کیلکولیٹڈ آدمی ہے، وہ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دیتے اگر نواز شریف صاحب کو یہ یقین نہ ہوتا کہ ان کی حکومت، یعنی ان کے بھائی کی حکومت ہے شہباز شریف کی، کہ ان کی حکومت کا یہ والا آرڈر نہیں مانا جائے گا، اگر ان کو یقین نہ ہوتا تو ایسی بات نہ کرتے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے پاس کیا راستے ہیں جی؟ جیل صاف ہو رہی ہیں پنجاب کی جیلیں، وہ جو کہہ رہے ہیں 700 بندے ہمارے گرفتار کرنے کی کوشش، جیلیں صاف ہو رہی ہیں۔ اب جیلیں صاف ہونے کا ایک اور بھی مطلب لے سکتا ہوں میں کہ وہ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ میں 27 کو وہ ایف آئی اے والا جو کیس ہے سو موٹو، اس میں اور اس کے علاوہ کافی سارے لوگ ضمانتوں پر بھی ہیں، تو ہو سکتا ہے ضمانتیں، اور کافی سارے ای سی ایل پر بھی ہیں، ہو سکتا ہے ای سی ایل ضمانتیں ختم خارج ہو جائیں اور پھر پتہ چلے کہ جی کئی وزیر جو ہیں، وزیر اعظم صاحب بھی ضمانت پر ہیں، تو کئی وزیر اور وزیر اعظم صاحب کو آرڈر آ گیا کہ جی آپ چلے جائیں، تو اپنے لیے جیل صاف کروا رہے ہوں گے، لیکن ایسا ظاہر ہے اس کا امکان نہیں ہے، نہ ہونے کے برابر کہہ لیجئے کہ اس کا امکان ہے۔ لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جیلیں شیلیں صاف کروائی جا رہی ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، اب شاید بڑی تعداد میں، عمران خان نے خود کہا تھا جیل بھرو تحریک، شیخ رشید نے کہا تھا جیل بھرو تحریک، پہلی گرفتاری میری ہوگی، اور ایک عدالت میں جا کر ضمانتیں کروا رہے ہیں سارے کے سارے، تو ممکن ہے عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک چلائیں، لیکن جیل بھرو تحریک نہیں چلے گی، اس لیے صاف کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 25 کو بیچ میں، اب آج کا ہی دن ہے نا، کل عمران خان صاحب آئیں گے، اور آنے کے بعد اگر وہ نہیں رکتے سری نگر ہائی وے تو پھر گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ممکن ہے گرفتاریاں آج رات سے ہی ہو جائیں شروع، تو اسی لیے جیل صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ بندوبست کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب عمران خان صاحب کے پاس راستہ کیا ہے، وہ کیا کر سکتے ہیں یا ان کو کیا آپشن دی گئی ہے؟ جو عمران خان صاحب کو ٹریپ کرنے والے جو تھے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں ٹریپ ہو جائیں گے، ان عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے، ان کے سجن جو ہیں کہ یار اگر آپ نے سروائیو کرنا ہے پاکستان کی پولیٹکس میں تو مسلس پاور کے ساتھ سیاست زیادہ دیر نہیں چل سکتی، اور قومی سیاست اس لیول کی بڑی سیاست جس میں آپ نے الیکشن کے ذریعے پاکستان کی سیاست میں اقتدار میں آنے کی خواہش مند ہیں، نہیں چل سکتی۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں، استعفے واپس لے لیں، قومی اسمبلی میں آ کر اپوزیشن کا اس کی سیٹ سنبھال لیں اور وہاں حکومت کے ساتھ تگڑا مقابلہ کریں، اور آپ کو ہم فیس سیونگ دے دیتے ہیں کہ الیکشن اصلاحات کے لیے حکومت آپ کو دعوت دے دے گی، آپ کو انگیج کر لے گی حکومت، اور آپ واپس آ جائیں، دھرنے شرنے کی سیاست چھوڑ دیں۔ اب اس پر تحریک انصاف کے اندر بہت سے لوگ راضی ہیں کہ جی ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، اسد عمر کو سنا ہوگا، شاہ محمود قریشی کو، کہ اگر حکومت ہمیں انتخابات کی تاریخ دے دے
اور اگر انتخابات کی تاریخ دے دے تو پھر ہم پارلیمنٹ میں واپس آنے کا سوچ سکتے ہیں، یعنی الیکشن اصلاحات پر بات کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن اصلاحات پر بات پارلیمنٹ کے اندر رہ کر ہوگی، تو پارلیمنٹ کے اندر رہنے کا مطلب ہے قومی اسمبلی میں واپس ہونا ہوگا، سینٹ میں تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کو کے پاس آخری آپشن دیا گیا کہ جی آپ کے پاس آخری آپشن یہ ہے، اگر یہ کرو گے تو پھر جیل جانے سے بھی بچ جاؤ گے، تو پھر یہ جو آپ کی انپٹ بھی ہوگی پاکستان کی پولیٹکس میں، نگران سیٹ اپ آپ کی مرضی کا لگے گا، اگلا چیئرمین نیب آپ کی مرضی کا لگے گا، 2-4 دنوں میں حکومت نے شاید اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دینا چیئرمین نیب کے تقرر کے معاملے پر۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ سسٹم میں آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ رہے، حصہ وہ نہیں، حصہ وہ مکمکہ والا حصہ نہیں، پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اپوزیشن برابر حصے دار ہوتی ہے، وہاں پہ آپ کی رائے، حصے کا مطلب کہ رائے، کہ الیکشن اصلاحات آپ کی مرضی، آپ جو کروانے جا رہے ہیں، حکومت جو کرنے جا رہی ہے اس کو آپ روک سکتے ہیں، اپنی مرضی کی ترامیم شامل کروا کے اپنی انپٹ دے سکتے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن ہے، اور عمران خان صاحب کو حکومت کی طرف سے ایک بار نہیں کئی بار یہ دعوت دی جا چکی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جی آئیں آ کر بات کریں، پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہم بات کرتے ہیں۔ اب پرویز رشید صاحب نے نواز شریف صاحب کی سخت ترین اسٹیٹمنٹ کے بعد پرویز رشید صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اپنی بات کہنے کا جمہوری راستہ موجود ہے، قائد حزب اختلاف کی نشست سے ایوان میں دلائل کے ساتھ قائد ایوان وزیر اعظم شہباز شریف کو اپنی بات سے آگاہ کرے، لشکر کشی، یلغار اور فساد کے ذریعے سے مسلط ہونے کی تمام جمہوری قوتیں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا عہد رکھتی ہیں۔ یعنی اگر آپ یہ سمجھو گے کہ میں آ کر مسلس پاور دکھاؤں گا، میں آ کر لوگوں کا لشکر لے آ کر آپ کو حکومت کو گرا دوں گا، تو ایسے ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کی اپوزیشن آ کر سنبھالے، وہی جو بات میں نے کہ اپوزیشن کی سیٹوں پر سنبھالے اور سیٹوں پر آ کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد بات ہو سکتی ہے، آگے بڑھا جا سکتا ہے ساتھ مل کے۔ آخری چیز، عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف تو دھرنے دے رہے ہیں، اب امریکی حکومت گرانے چلے ہوئے ہیں۔ انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈونلڈ لو جو ہے، وہ جو نائب وزیر خارجہ جنہوں نے بقول عمران خان کے میں دھمکی دی تھی، اس کو ہٹایا جائے، اس کو نکالا جائے۔ یعنی پاکستان کے وزیر اعظم کو نکالنے کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکی نائب وزیر خارجہ کو بھی نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز عمران خان صاحب نے CNN میں کے انٹرویو میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے کہتے تھے کہ ہم نے روس سے معاہدہ کر لیا تھا 30% سستا تیل اور 30% سستی گندم کی خریداری کی، اب کہہ رہے ہیں ہم تیل سستا خریدنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ جتنا بولیں گے تو اتنا ایکسپوز تو ہوتے جائیں گے کہ کتنی باتیں سچ تھی کتنی جھوٹ تھی۔ لیکن اب عمران خان صاحب نے امریکی وزیر خارجہ کو ہٹانے کا مطالبہ، نائب وزیر خارجہ کو ہٹانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اگر نہیں ہٹیں گے تو پھر بائیڈن حکومت کی بھی خیر نہیں ہے، عمران خان صاحب پھر بائیڈن کی حکومت بھی گرانے چل پڑیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔